بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج التبیان فی علوم القرآن کا سبق نمبر 26 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم سبب نزول کے تعدد کے بارے میں پڑھیں گے کہ کیا سبب نزول ایک سے زائد ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے۔ بسا اوقات مفسرین ایک آیت کے کئی سبب نزول ذکر کرتے ہیں، یعنی آیت ایک ہے لیکن ایک مفسر نے اس کا جو ہے وہ ایک سبب نزول ذکر کر دیا، دوسرے مفسر نے اس کا دوسرا سبب نزول ذکر کر دیا، یا ایک ہی مفسر نے ایک سے زائد اس کے سبب نزول ذکر کر دیے، تو ان میں سے ہم کس کو اس آیت کا سبب نزول قرار دیں گے؟ مندرجہ ذیل اصولوں سے ہماری یہ الجھن دور ہو جائے گی۔ ان اصولوں کو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے، تو ان میں سے سب سے پہلا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی آیت کی تفسیر میں دو مختلف روایات ہوں، دونوں میں نزلت حاذہ الآیۃ فی قضا کے الفاظ مستعمل ہوں، اور معاملات دونوں نے الگ الگ ذکر کیے ہوں، تو دونوں صحیح ہوتے ہیں، کیونکہ منشا یہ ہوتا ہے کہ یہ معاملہ آیت کے حکم اور مفہوم میں داخل ہے۔ پہلا تو یہ اصول ہے کہ دونوں صحیح ہوں گے، کہ دونوں کے بارے میں وہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اور دوسرا اصول یہ ہے کہ اگر کسی آیت کی تفسیر میں دو روایات ہوں، ایک میں نزلت الآیۃ فی قضا کے الفاظ ہوں اور دوسری میں صراحتاً کسی واقعے کو سبب نزول قرار دیا گیا ہو۔ پہلے اصول میں تھا یہ کہ صراحتاً نہیں ہے، نزلت حاذہ الآیۃ فی قضا ہے، دونوں کے بارے میں معاملات الگ الگ ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے وہ نزلت الآیۃ فی قضا کے الفاظ ہیں، لیکن روایت میں صراحتاً کسی واقعے کو سبب نزول قرار دیا گیا ہو، اور پہلی روایت میں جو ہے وہ نزلت الآیۃ فی قضا کے الفاظ ہو، یعنی پہلی روایت میں جو ہے وہ نزلت الآیۃ فی قضا جو ہے یہ صراحتاً تصریح والے الفاظ نہیں ہیں نزول سبب میں، اور دوسری روایت میں صراحتاً کوئی کسی واقعے کو سبب نزول قرار دیا گیا ہو، تو دوسری روایت پر عمل کیا جائے گا اور پہلی روایت کو راوی کے اجتہاد پر محمول کر دیا جائے گا۔ یہ دوسرا اصول ہے۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ اگر دونوں روایتوں میں سبب نزول کی صراحتاً جو ہے اس کا ذکر ہو، دونوں کی صراحت ہو اور دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہوں، پہلے تو یہ کہ دونوں ایک ہی ہوں، لیکن یہاں پر یہ کہ دونوں مختلف ہوں، تو صحیح روایت جو ہوگی اس پر عمل کیا جائے گا، اور جو ضعیف روایت ہوگی اس کو ترک کر دیا جائے گا۔ اس کی مثال مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ اس کے سبب نزول کے بارے میں بخاری و مسلم میں روایت موجود ہے حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیمار پڑ گئے، اور جو ہے وہ 2 یا 3 راتیں تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکے، تو ایک عورت آئی اور اس نے آ کر کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے شیطان نے آپ کو چھوڑ دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس پر یہ آیات وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ نازل ہوئی ہیں۔ یہ تو بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ دوسری روایت ان آیات کے سبب نزول کے بارے میں طبرانی وغیرہ میں منقول ہے، اس میں ایک الگ ہی واقعہ ہے۔ اس میں یہ واقعہ ہے کہ ایک کتے کا پلہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوا اور چارپائی کے نیچے گھسا اور وہیں پہ وہ مر گیا۔ اس واقعے کے بعد 4 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہیں ہوئی، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ پوچھا اپنے جو خادمہ تھی گھر کی، ان سے کہا کہ کیا ہوا ہے کہ جبریل میرے پاس تشریف نہیں لا رہے؟ تو وہ کہتی ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ اگر میں گھر کی صفائی کر لوں تو بہتر رہے گا۔ تو وہ کہتے ہیں جب میں نے جھاڑو لگایا تو چارپائی کے نیچے سے جو ہے وہ کتے کا پلہ نکلا، معلوم ہوا کہ وہاں تو کتے کا جو ہے وہ بچہ جو ہے وہ مرا ہوا ہے، تو میں نے اس کو نکالا وہاں سے۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ ایک کپکپی طاری تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو وہ کپکپی طاری ہو جاتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ جو ہے یہ فترضا تک یہ آیات نازل فرمائی ہیں۔ تو یہاں پہلی روایت میں صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایت میں حضرت جندب نے ایک الگ واقعہ ذکر کیا ہے اس کے سبب نزول میں، اور طبرانی میں جو ہے وہ ایک الگ واقعہ ہے اس کے سبب نزول کے حوالے سے۔ تو یہاں پر پہلی روایت پر اعتماد کیا جائے گا کیونکہ وہ صحیحین کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، اور طبرانی کی روایت کو ہم جو ہے وہ ترک کر دیں گے کیونکہ وہ ضعیف ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کی سند میں بعض راوی مجہول ہیں،
اور دوسرا یہ ہے کہ صحیح بخاری کی روایت کے مقابلے میں صحیح مسلم کی روایت کے مقابلے میں طبرانی وغیرہ کی روایت کو ترجیح نہیں حاصل نہیں ہوتی۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو کتے کے بچے والا جو واقعہ ہے جس کی وجہ سے حضرت جبریل تشریف نہیں لے آئے، یہ قصہ تو بڑا مشہور ہے لیکن یہ عجیب سا لگتا ہے، ایک انوکھی سی بات ہے اس کو سبب نزول قرار دینا، تو لہٰذا جو ہے اس وجہ سے سبب نزول میں ہم جو پہلی روایت ہے حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی کا اعتبار کریں گے اور اسی پر اعتماد کیا جائے گا۔ هل يتعدد سبب النزول؟ كثيرا ما يذكر المفسرون لنزول الآية أسبابا متعددة، والمعتمد في مثل هذه الحال أن ننظر إلى العبارة التي قالوها ونستطيع أن نستخلص ما يلي. اولا ان يعبر كل منهما بقوله نزلت هذه الآية في كذا ويذكر امرا آخر غير الذي ذكره الاول، فيحمل على انه استنباط للحكم وتفسير لمعنى الآية فلا منافاة بينهما كما مر لأنه ليس بسبب النزول. ثانيا ان يعبر احدهما بقوله نزلت الآية في كذا ويصرح الآخر بذكر سبب النزول، فالمعتمد هنا التصريح، مثاله ما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال انزلت نساؤكم حرث لكم في اتيان النساء في ادبارهن، وروى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كانت اليهود تقول من اتى امرأته من دبرها في قبولها جاء الولد احول، فانزل الله نساؤكم حرث لكم، فالمعتمد هنا الثاني وهو حديث جابر رضي الله تعالى عنه لأنه نص في السبب فهو نقل، وقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ليس بنص فيحمل على أنه استنباط للحكم وتفسير له. ثالثا أن يذكر كل واحد سببا صريحا للنزول غير الآخر، فيعتمد هنا الصحيح دون الضعيف، مثاله ما أخرجه الشيخان عن جندب رضي الله تعالى عنه قال اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين، فأتته امرأة فقالت يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك، فأنزل الله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وأخرج الطبراني أن جربا دخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخل تحت السرير فمات، فمكث النبي صلى الله عليه وسلم 4 أيام لا ينزل عليه الوحي، فقال يا خولة ما حدث في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جبريل لا يأتيني، فقلت في نفسي لو هيئات البيت وكنسته، فأهويت بالمكنسة تحت السرير فأخرجت الجرب، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ترعد لحيته، وكان إذا نزل عليه أخذته الرعدة، فأنزل الله والضحى والليل إذا سجى إلى قوله فترضى، فتعتمد على الرواية الأولى لأنها في الصحيحين. قال ابن حجر في شرح البخاري قصة جبريل بسبب الجرب مشهورة، لكن كونها سبب نزول الآية غريب، وفي اسناده من لا يعرف، فالمعتمد ما في الصحيح. هل يتعدد سبب النزول؟ کیا سبب نزول متعدد ہو سکتے ہیں؟ بسا اوقات مفسرین جو ہے وہ ایک آیت کے کئی سبب نزول ذکر کرتے ہیں، تو اس صورت میں مستند اور معتمد بات یہ ہے کہ ہم ان کی ذکر کردہ عبارات میں غور کریں گے اور کہ سبب نزول ان میں سے کون سا ہو سکتا ہے۔ وَنَسْتَطِيعُ أَن نَسْتَخْلِصَ مَا يَلِي، ہم اس کا خلاصہ جو ہے وہ ان الفاظ کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ اولا ان يعبر كل منهما بقوله، دونوں مفسرین میں سے ہر ایک نزلت هذه الآیۃ فی قضاء کی تعبیر لاتا ہے، وَيَذْكُرُ، اور دوسرا جو ہے اور پہلے نے جو بات ذکر کی دوسرا اس کے برعکس ذکر کرتا ہے، تو اسے اس بات پر محمول کیا جاتا ہے یا کیا گیا ہے کہ انہو استنباط للحکم، کہ یہ حکم کے لیے استنباط ہے، حکم کا استخراج ہے اور آیت کے معنی کی تفسیر ہے، تو لہٰذا ان دونوں میں کوئی منافات نہیں ہے جیسا کہ ذکر ہو چکا، لأنه ليس بسبب النزول، کیونکہ یہ سبب نزول نہیں ہو سکتا۔ ثانیاً دوسری بات یہ ہے کہ ایک مفسر نزلت هذه الآیۃ فی قضاء کہتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ سبب نزول کی صراحت ذکر کرتا ہے، تو یہاں تصریح معتبر ہوگی۔ فالمعتمد ہنا التصریح، یہاں پر جو ہے وہ تصریح معتمد ہوگی، اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ مثالہ
ما رواہ البخاری عن ابن عمر، اس کی مثال وہ ہے جس کو بخاری نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نساؤکم حرث لکم کی جو آیت ہے یہ عورتوں کے ساتھ پچھلے حصے میں مباشرت کرنے کے بارے میں نازل کی گئی ہے۔ یعنی اس پر یہاں ایک وضاحت جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورتوں کے ساتھ پچھلے حصے میں صحبت کرنا اس آیت کی روح سے جائز ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس آیت سے عورتوں کے ساتھ جو لواطت کا فعل ہے اس کی حرمت ہے، اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اس آیت میں عورت کو کھیتی قرار دیا گیا ہے، یعنی پیدائش اولاد کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے، اور وہ لواطت کے ذریعے ممکن نہیں ہوتا۔ اور روا مسلم، اور مسلم نے اپنی صحیح میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ یہود جو ہے وہ کہا کرتے تھے، یہود کانت الیہود تقول، یہود یہ کہتے تھے کہ جو ہے جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ دبر میں جو ہے وہ جماع کرے تو اس کا دبر کی طرف سے قبل میں جماع کرے تو جاء الولد احول، تو اس کا جو بچہ ہوگا وہ بینگا پیدا ہوگا یا کانا پیدا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی نساؤکم حرث لکم۔ تو یہاں پر جو دوسری روایت ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا، اس کو معتمد مانا جائے گا، اور وہ حدیث جابر ہے، کیونکہ یہ سبب کے اندر نص ہے، کیونکہ یہ منقولہ روایت ہے، یعنی جو یہ سبب ہے اس میں اس کے بارے میں منقولہ روایت شمار ہوگی حدیث جابر۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جو قول ہے وہ نص صریح نہیں ہے، تو لہٰذا اس کو محمول کیا جائے گا کہ وہ حکم کا استنباط اور اس کی تفسیر ہے۔ ثالثاً، تیسری بات یہ ہے کہ ان میں سے ہر کوئی جو ہے وہ ایک دوسرے کے برعکس صریح سبب نزول ذکر کرے تو اس صورت میں صحیح کا اعتبار ہوگا، نہ کہ ضعیف کا۔ اس کی مثال وہ روایت ہے جس کو جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شیخین نے روایت کیا ہے، یا شیخین نے جو ہے وہ نقل کیا ہے۔ قال، فرمایا کہ جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، 2 راتیں یا 1 رات یا 2 راتیں جو ہے وہ آپ تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکے، تو ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اس نے کہا یا محمد، میں یہ سمجھتی ہوں کہ تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ فانزل اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی نازل فرمائی، قسم ہے دن کی روشنی کی اور رات کی جب وہ قرار پکڑے کہ آپ کے پروردگار نے آپ کو نہ چھوڑا ہے اور نہ دشمنی کی، یعنی آپ سے دشمنی کی۔ اور طبرانی نے جو ہے وہ روایت نقل کی ہے کہ کتے کا پلہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوا اور چارپائی کے نیچے داخل ہو گیا، فماتا، وہیں پہ وہ مر گیا۔ اس واقعے کے بعد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے 4 دن تک جو ہے وہ وحی نازل نہیں ہوئی۔ اس پر آپ نے پوچھا کہ خولا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کیا ہوا کہ جبریل میرے پاس تشریف نہیں لا رہے، تو جبریل میرے پاس نہیں آتے؟ تو وہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اگر میں گھر کی جو ہے وہ جھاڑ پونچھ کر لوں یا صفائی کر لوں، تو چنانچہ میں نے جھاڑو چارپائی کے نیچے مار کر صفائی کی، تو میں نے کتے کا پلہ نکال ڈالا۔ فجاء النبی ترعد لحیتہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس کے بعد داڑھی مبارک پر راشہ طاری تھا جو ہے وہ، وکان اذا نزل علیہ اخذتہ الرعدہ، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا تو کپاٹ طاری ہو جاتی۔ فانزل اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، والضحیٰ واللیل اذا سجا الی قولہ فترضا تک۔ تو لہٰذا پہلی روایت پر جو ہے وہ اعتماد کیا جائے گا، علی الروایت الاولی لانہا فی الصحیحین، اس لیے کہ وہ صحیحین کی روایت ہے۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی بخاری کی شرح میں فرماتے ہیں کہ پلے کی وجہ سے حضرت جبریل کا وحی لے کر نہ آنے کا قصہ اگرچہ مشہور ہے، لیکن اس آیت کے سبب نزول، اس کا آیت کے لیے سبب نزول ہونا یہ عجیب بات ہے، غریب عجیب بات ہے۔ وفی اسنادی من لا یعرف، اور اس کی اسناد میں مجہول راوی ہیں۔ فالمعتمد ما فی الصحیح، تو لہٰذا اس بارے میں صحیح بخاری ہی کی روایت پر اعتماد کیا جائے گا۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے سبب نزول کے تعدد کے بارے میں 3 اصولوں کی تفصیل پڑھی ہے کہ کون کون سے اصول ہیں سبب نزول جب متعدد ہوں
تو صورت میں ہم کس روایت کا اعتبار کریں گے اور کون سا جو ہے وہ سبب نزول اس آیت کا قرار دیں گے اس کو اور اس پر اعتماد کریں گے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، وحی منقطع ہونے کی وجہ کیا تھی؟ نمبر 2، سبب نزول کے تعدد کے حوالے سے پہلا اصول مصنف نے کیا ذکر کیا؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔